لیکن اس میں ہمارا خیال نہیں کیا گیا، شیعت کا خیال نہیں کیا گیا، اپنی طرف سے ایسے متعصب لوگ وہاں بٹھائے گئے کہ اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جس وقت درود پڑھتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل کے ساتھ اصحاب کو بھی ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اجمعین، یعنی گویا سب کے سب، چونکہ ایک حدیث بنائی گئی ہے الاصحاب کلہم عدول، سب کے سب کو یہ عادل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہے جیسے ابو ہریرہ وغیرہ یہ لوگ حدیثیں بنایا کرتے، لیکن صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو گڑبڑ تھے، تو علی سے علیحدہ جو ہے وہ جنگیں ہیں، کبھی خالد کو لے آتے ہیں، خالد کون ہے؟ شیعہ قوم کبھی بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گی، اور شیعوں سے ہٹ کر آپ کوئی چیز بنائیں گے تو کبھی وہ کسی کی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، عاشورہ کربلا کے حوالے سے، اس میں ہمیں اس کا تذکرہ کہیں بھی نظر نہیں آیا، بلکہ ایسے متنازع افراد کو اہمیت دی گئی ہے کہ جو پہلے ہی قوم کے درمیان فرقہ وارانہ فضا اور مسلکی فضا کو پروان چڑھانے کا باعث بنی کہ کیا ہماری سفارشات کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں، اگر نہ کیا گیا تو یقیناً اس کا رد عمل بہت برا ہوگا۔ قائد محترم آیت اللہ سید سعدی نقوی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو سنگل نیشنل کریکولم نہیں ہے، بلکہ ایک مسلکی کریکولم نظر آتا ہے۔ گزشتہ 2-3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی نصاب جو یکساں نصاب تعلیم ہے، اس کے حوالے سے ہمارے اہل تشیع حضرات کے بعض قائدین گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں مجھے بڑا دکھ ہے اور افسوس ہے اور کرب بھی ہے کہ ایسی گفتگو بھی سننے کو ملی جس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ دوسرے مکاتب فکر کی ہماری اس گفتگو سے کیا ان پر بیتے گی۔ آپ نہیں مانتے کسی کو نہ مانیے، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ لیکن اگر آپ مجمع عام کے اندر آ کر ان شخصیات کی جن کو اصحاب رسول و اہل بیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ان شخصیات کی جن کو دوسرے مکاتب فکر مقدس سمجھتے ہیں، محترم سمجھتے ہیں، ان کے متعلق ایسی گفتگو کریں گے کہ جو نازیبا ہو اور جو توہین امیز ہو، تو اس سے بلا شبہ دل آزاری ہوگی، اور اس سے ہم تو اس بات کے قائل ہیں اور اس بات کے اوپر ہم نے محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، پیغام پاکستان میں آپ سب حضرات نے دستخط کیے ہیں، پھر اگر ہم خیال نہ کریں ایک دوسرے کے مقدسات کا تو بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہوگی۔ جہاں تک ہم نے پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک متحدہ علماء بورڈ پنجاب میں نصاب تعلیم کو دیکھا ہے، اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ پر مضمون موجود ہے، اس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر مضمون موجود ہے، اس میں حضرت ابو طالب کا ذکر موجود ہے، اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر مضمون موجود ہے، اور میں نے چونکہ 6 سے 8ویں تک کا نصاب نہیں دیکھا تو لہذا اس پر ابھی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ابھی 2 دن پہلے جو مشترکہ ہم نے پریس کانفرنس کی، اس میں ہمارے جو اکابرین اہل تشیع حضرات کے علامہ محمد حسین اکبر صاحب، علامہ عارف وادی صاحب، افضل حیدری صاحب موجود تھے، انہوں نے اس پر اطمینان بھی کا اظہار بھی کیا، اور الحمدللہ جو ان کی طرف سے کچھ مقامات پر تحفظات آئے، ہم نے باہمی اتفاق سے ان کو حل بھی کیا۔ تو چیزیں تو بات چیت سے حل ہوتی ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے عقائد اور ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین میں لگ جائیں تو اس سے تو مسائل اور زیادہ گمبھیر ہوں گے، اور بڑی مشکل سے بڑے خون بہا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، سب نے دی ہیں، سب نے کوشش کی ہے، ہم ایک امن اور رواداری کی طرف چلے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا، التجا کروں گا تمام اکابرین سے، اور بالخصوص ان شخصیات سے جو قومی اور عالمی سطح کی ہیں، کہ جب آپ گفتگو کریں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کی اس گفتگو کے مثبت اور منفی اثرات پوری قوم پر پڑتے ہیں۔
آپ نہیں کسی کو مانتے، نہ مانیے، یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن جب آپ نے پیغام پاکستان کے اندر، ملی یکجہتی کونسل کے اندر، باقی جگہوں کے اوپر ہر محرم سے پہلے ایک ضابطہ اخلاق پر دستخط ہم سب کرتے ہیں، تو پھر اس کا خیال بھی کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے احتیاط کی جائے گی، اور اگر کہیں پر 6 سے 8ویں جماعت تک کی کتابوں میں کوئی ایسی چیز ہے یا ایسا معاملہ ہے جس میں خدا نخواستہ معاذ اللہ اہل بیت کا ذکر اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے، تو ہم اس کو کریں گے. اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن و حسین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیسے کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ان شخصیات سے جو ہے وہ دور رہے یا ان کا ذکر نہ کرے؟ ہم ان کا ذکر عبادت سمجھتے ہیں. اصحاب رسول و اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی بالفرض، میں تو گزارش کروں، یہ کمیٹی جو ہے اس میں اگرچہ ہم ہیں ہی نہیں جو مرکز میں بنی ہوئی ہے، اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کمیٹی میں کچھ دیگر علماء کو شامل کیا جائے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ، اور ہم نے یہ حقیقت بات بھی ہے، سچ بات ہے کہ اس وقت کے وفاق تھے 5، ان کی قیادت نے کہا کہ نہیں، صرف ہماری ممبرشپ ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا کوئی یہ بات نہیں ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے اس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں کوئی اہل بیت کا منکر نہیں ہے، کوئی اہل بیت کے مقام کو کم نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا بدنصیب ہے کہ جو اہل بیت کے مقام کو کم کرنا چاہے، تو پھر اس کا میں نہیں سمجھتا کہیں پر حکومت میں یا کسی جگہ پر اس کی کوئی شنوائی ہے. اہل بیت اور صحابہ کرام ہم سب کے لیے محترم ہیں، ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں. اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو وہ اس کا دین ہے، وہ اس کی سوچ ہے، لیکن یہ اجتماعی سوچ نہیں ہے، یہ قومی سوچ نہیں ہے. ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا، تکفیر، توہین اور تنقید سے باز رہنا، اس پہ ہم دستخط کر چکے ہیں، اس پر ہم معاہدے کر چکے ہیں. پیغام پاکستان اس کے بعد جو ہے وہ وجود میں آیا، اور ہم سب کو اس کا پابند ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.